قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: اذا سجد العبد سجد معه 7 أعراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اعضاء، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں قدم سجدہ کرتے ہیں۔ چہرہ میں پیشانی اور ناک دونوں داخل ہیں۔ سجدے میں پیشانی کا زمین پر لگنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر سجدے کا مفہوم پوری طرح سے ادا نہیں ہوتا۔ سجدے میں جاتے وقت اس طرح کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے گھٹنوں کو خم دے کر انہیں زمین کی طرف اس طرح لے جائیں کہ سینہ آگے کو نہ جھکے۔ جب گھٹنے زمین پر ٹک جائیں اس کے بعد سینے کو جھکائیں۔ جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکیں اس وقت تک اوپر کے دھڑ کو جھکانے سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ آج کل سجدے میں جانے کے اس مخصوص ادب سے بے پرواہی بہت عام ہو گئی ہے۔ اکثر لوگ شروع ہی سے سینہ آگے کو جھکا کر سجدے میں جاتے ہیں۔ بغیر کسی عذر کے اس کو نہ چھوڑنا چاہیے۔ گھٹنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی۔ سجدے میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو کے سامنے ہو جائیں۔ سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہونی چاہیے، یعنی انگلیاں بالکل ملی ہوں اور ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ کونیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے۔ کونی کو زمین پر ٹیکنا درست نہیں۔ دونوں بازو پہلو سے الگ ہٹے ہوئے ہونے چاہیے۔ انہیں پہلوؤں سے بالکل ملا کر نہ رکھیں۔ کونی کو دائیں بائیں اتنی دور تک بھی نہ پھیلائیں جس سے برابر کے نماز پڑھنے والے کو تکلیف ہو۔ رانیں پیٹ سے ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ پیٹ اور رانیں الگ الگ رکھی جائیں۔ پورے سجدے کے دوران ناک زمین پر ٹکی رہے، زمین سے نہ اٹھے۔ دونوں پاؤں اس طرح کھڑے رکھے جائیں کہ ایڑیاں اوپر ہوں اور تمام انگلیاں اچھی طرح مڑ کر قبلہ رخ ہو گئی ہوں۔ جو لوگ اپنے پاؤں کی بناوٹ کی وجہ سے تمام انگلیاں موڑنے پر قادر نہ ہوں وہ جتنی موڑ سکیں اتنی موڑنے کا اہتمام کریں۔ بلا وجہ انگلیوں کو سیدھا زمین پر ٹیکنا درست نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ناک اور پیشانی کو خوب ٹکا کر زمین پر رکھتے اور بازو پہلو سے جدا کرتے اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر کرتے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہ پائیں۔ بعض لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی انگلی ایک لمحے کے لیے بھی زمین پر نہیں ٹکتی۔ اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا اور نتیجتاً نماز بھی نہیں ہوتی۔ اس اہتمام کے ساتھ پرہیز کریں۔ سجدے کی حالت میں کم از کم اتنی دیر گزاریں کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں۔ پیشانی ٹیکتے ہی فوراً اٹھا لینا منع ہے۔ ایک سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے 2 زانو بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ ذرا سا سر اٹھا کر سیدھے ہوئے بغیر دوسرا سجدہ کر لینا گناہ ہے اور اس طرح کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کر لیں کہ اس کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں۔ بعض لوگ دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کی ایڑیوں پر بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں۔ بیٹھنے کے وقت دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے ہونے چاہیے مگر انگلیاں گھٹنوں کی طرف لٹکی ہوئی نہ ہوں بلکہ انگلیوں کے آخری سرے گھٹنے کے ابتدائی کنارے تک پہنچ جائیں اور بیٹھنے کے وقت نظریں اپنی گود کی طرف ہونی چاہیے کہ اس میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔
اور اگر اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واجبرنی واہدنی وارزقنی یہ دعا پڑھی جا سکے تو بہت بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر فرض نماز ادا کر رہا ہو یا سنتیں ادا کر رہا ہو، چاہے مؤکد ہوں یا غیر مؤکد، اس کے لیے دونوں سجدوں کے درمیان مذکورہ دعا پڑھنا جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان مذکورہ دعا مانگتے۔ دوسرے سجدے میں بھی اس طرح جائیں کہ پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی۔ سجدے کی حیت وہی ہونی چاہیے جو پہلے سجدے میں بیان کی گئی ہے۔ سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی زمین سے اٹھائیں، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لینا بہتر ہے، لیکن اگر جسم بھاری ہو یا بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے مشکل ہو تو سہارا لینا بھی جائز ہے۔ پھر اسی طرح بیان کردہ مذکورہ طریقہ کے مطابق دوسری رکعت پوری کر لیں۔ دوسری رکعت پوری کر کے قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہوگا جو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کا ذکر کیا گیا تھا۔ پھر قاعدے میں بیٹھ کر یہ کلمات پڑھیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے۔ اور جب اشہد اللہ پر پہنچے تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں اور الا اللہ پر گرا دیں۔ اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر ہلکا بنائیں، چنگلی اور اس کے برابر والی انگلی بند کر لیں اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائیں کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہ اٹھائی جائے۔ الا اللہ کہتے وقت شہادت کی انگلی نیچے کر لیں، لیکن باقی انگلیوں کی جو حیت اشارے کے وقت بنائی تھی اس کو آخر تک برقرار رکھیں۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے، اتحیات کے بعد درج ذیل درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر اتحیات پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور بسم اللہ پڑھ کر صرف الحمد شریف پڑھے اور رکوع میں چلا جائے اور اسی طرح چوتھی رکعت پوری کر لے۔ ہاں اگر 4 رکعت والی نماز سنت، نفل یا 3 وتر ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ بھی ملائے۔ اگر یہ نماز 4 رکعت یا 3 رکعت والی ہے تو پہلے قاعدے میں تحیات صرف عبدہ و رسول تک پڑھے۔ اگر غلطی سے فرض، واجب یا سنت مؤکدہ کے درمیانی تحیات میں درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک یا اس سے زیادہ پڑھ لے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر اس سے کم پڑھا تو سجدہ سہو نہ آئے گا۔ اور فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ نہ ملائے۔ اگر کوئی غلطی سے سورہ ملا لے تو نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو بھی نہ کرنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2، 3 یا 4 رکعت والی نماز کے قعدہ اخیرہ میں ہمیشہ درود ابراہیمی پڑھتے تھے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھیں: رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑیں کہ پیچھے بیٹھے آدمی کو آپ کے رخسار نظر آ جائیں۔ سلام پھیرتے وقت نظریں کندھے کی طرف ہونی چاہیے۔ جب دائیں طرف گردن پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو یہ نیت کریں کہ دائیں طرف جو انسان اور فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں، اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے وقت بائیں طرف موجود انسانوں اور فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سامنے رکھ کر سوال کرو، ہاتھوں کی پشت کو سامنے نہ رکھو۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اتنے اٹھائے جائیں کہ وہ سینے کے سامنے آ جائیں، دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہو، نہ ہاتھوں کو بالکل ملائیں اور نہ دونوں ہاتھوں کے درمیان زیادہ فاصلہ رکھیں۔ دعا کرتے وقت ہاتھوں کے اندرونی حصے کو چہرے کے سامنے رکھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیر کر 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ کر یہ دعا پڑھیں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دین و شریعت کے تمام احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔